جزاک اللہ سیوا مولانا سلیمان صاحب محمدی جو پانچی مادری زبان سندھی میں اصلاح معاشرہ میں جو پانچے سوسائٹی پانچے پریوار میں جو برائی ہوئی یا جو اڑا امور اڑا کم ہیں جو شریعت میں نہیں ان کے تعلق سے وضاحت کرے رہا ہوا مولانا صاحب الحمدللہ زبردست انداز میں سمجھایا تا حقیقت پڑھائے پانچ شادی کو پانچ ویاں رہا ہے نہیں تا ایڈ کو زید پانچ کو خرچو کیے دو یہ غلط کیے دو سگائی وٹا کرے منگنی وٹا کرے جیس جائیں انہوں کے نکاح پئی نے گھریں نہ چھڑیوں جیسے ملا جواب کترو حضور خرچو کیے دو پا مڑا جانو تھا عزیزو پانچی زندگی کی گزارنی ہے ایک اور اللہ رب العالمین قرآن میں نائز ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آنجی زندگی کی گزارنی کھپے اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گزری ہے امام الانبیاء خود اختیار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے جتنے بچوں پڑھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا صحابہ کرام گھنے ساتھیوں کہیو پر کدا ونا جو نالو نائے کدا منگنی جو یا سگائی میں کئی کوٹھ میں کئی ملک سارے ہیں نائے پھلا ایکڑی بیکار رسم جو پنورے کے اندر عام ہلی رہی ہے کہ دے جو ہتائیں دا تن ودائی یا کھیتی تھی بالکل غلط عزیزو ایکڑو مالدار پنجا جا دے زلیدو روان تھی ویندے وہ نکھیتی تھی ویندے ہانے بیو کو انہی پریوار میں غریب ہوں تو وہ چاہتا ہوں کہ 50,000 روپئے کم سے کم 30,000 کہیں دو وہاں منگی کہیں دو بولا ہے تو سوارے مارو گائیں جا عزیزوں کوئی کم گائے یا آنکھیں دنیا میں کوئی حساب نہیں کے لئے رب العالمین مرے کا پتی آنجی برائی جو ضرور حساب تو عزیزوں بہترین انداز میں مولانا سلیمان صاحب مانجے اصلاح معاشرے کے تعلق سے بیان کہیں ہوں ہانے پانچے سماج نوجوان جو کو مولانا گل حسن عصری صاحب ہیں جو کو الحمدللہ ایکڑو برمضان پاؤں کے خدمت ڈنو ہو وہ پڑا حاضر تھے آئیں અને એને પ્રોગ્રામ જે અંદર જો કો સદારત કરે વાળા વા ઓ પાંજી જિલ્લા જમિયત અહેલે હદીસ કચ્છ जा मौलाना इलियास साहब हज़री वा ओ मजबूरी जी वजह सा को कम पई वे जी वजह सा न थी सकिया ये सदारत की जिम्मेदारी जो को है ओ मौलाना गफूर साहब सलफी जो को इमाम और खतीब छपरी वाद जो को मिर्जापुर की रही इनके इमाम कराइंदा उनके सौंपे में अचे थी ता हाणे वधारे न थे मां जो कंदे पांचो अगलो खतीब जो को रहो मौलाना गुल हसन असरी साहब जो को फिल वक्त सुमरा मस्जिद थावड़ा जा इमाम और खतीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही दी थे जो को फरागत हासिल करे आया है ता हजरत मोहतरम के दावत दिया तो चाहते हैं अने मौलाना साहब जो मौजू है निकाह की अहमियत व मकसद निकाह कुर्लान निकाह की करो जरूरत है निकाह करना निकाह इंसान कुछ पूरो करे अने पूरो करनो खपे तो इन ला करे मौजू है मौलाना साहब जो निकाह की अहमियत अने मकसद मौलाना साहब के दावत दिया तो अचे हैं जो बयान करें السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قابل احترام صدر مجلس اور اس مجلس میں شریک سرزمین کچھ کی معروف و مشہور شخصیت فضیلت الشیخ مولانا سلیمان محمدی حفظہ اللہ اور دیگر معزز علماء اکرام، دینی و ملی بھائیوں، مجھے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے نکاح کی اہمیت اور نکاح کا مقصد. میاں بیوی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ، یہ کتنا اہم رشتہ ہے. اس کا اندازہ لگانا ہو تو ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا کی شروعات جس رشتے سے ہوئی ہے، اس دنیا کا آغاز جس رشتے سے ہوا ہے، وہ رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ بہن اور بھائی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی شروعات جس رشتے سے ہوئی ہے وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. اور قرآن کریم کا جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو آپ شروع سے لے کر آخر تک گہرائی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن 2 چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں سکون چاہیے، تمہیں اطمینان چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے، ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، ہماری زندگی میں مصیبتیں نہ آئیں، ہماری زندگی سکون والی گزرے، ہماری زندگی اطمینان والی گزرے. تو پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گہرائی سے تو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ سکون کہاں پر ملے گا، دل کا سکون آپ کو کہاں پر ملے گا. کیونکہ یہ جو دل ہے، اس دل کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ دلوں کا سکون کہاں پر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ. اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، دھیان سے سنو اس بات کو. اگر تمہیں سکون چاہیے، تمہیں اطمینان چاہیے، تمہیں قرار چاہیے، تم رات کو میٹھی نیند سو سکو، تو یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. تو پہلی چیز جو دلوں کو سکون پہنچاتی ہے وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، الحمدللہ، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن رات کو نیند نہیں آتی. نیند کی دوائیاں کھا کر، نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا.
دل بے چین ہے، دل کے اندر گھبراہٹ ہے۔ یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر غور نہیں کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں، اگر تمہیں سکون چاہیے، تمہیں قرار چاہیے، تمہیں اطمینان چاہیے، تو یاد رکھو دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اور دوسری چیز، جس چیز میں اللہ رب العالمین نے سکون کہا ہے، جس چیز میں اللہ رب العالمین نے قرار کہا، جس چیز میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21 آپ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری بیویاں بنائی۔ کیوں بنائی؟ یہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ انسان اپنی ہوس، اپنی خواہش اگر زناکاری میں پوری کر رہا ہے یا موبائل میں گندی چیزیں دیکھ کر پوری کر رہا ہے، تو وہ چیزیں پوری کرنے کے بعد اس کے دل میں بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی ہوس پوری ہوگی لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ بے سکون ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر بے چینی پیدا کرے گا۔ اگر آپ زناکاری میں اپنی ہوس پوری کر رہے ہیں، اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اور اگر نکاح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو ہم اس نکاح کے ذریعے سے تمہیں سکون پہنچائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں محبت رکھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبت رکھی ہے۔ آپ اگر کسی غیر محرم سے اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اس سے محبت ہے، یہ محبت آج ہوگی تو کل نہیں ہوگی، یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے جو آپ بجھا رہے ہیں، یہ آپ کی ہوس ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں، یہاں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ جو محبت ہے یہ نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم میاں بیوی کے رشتے کے اندر محبت رکھتے ہیں۔ آج جو زنا بڑھ رہا ہے، بے حیائی دن رات بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ قیامت جب قریب ہوتی جائے گی یظہر الزنا، یظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا۔ اب اس ٹکڑے کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ اب زنا کیسے عام ہوگا؟ موبائل کے ذریعے سے جو دوریاں ہیں وہ سمٹ جائیں گی، اور موبائل کے اندر ایک کلک کرنے سے برائیوں کا پورا اڈا حاضر ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام کو اگر اتنا بتاتے کہ موبائل آئے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، تو اس وقت وہ سمجھ نہ پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر انداز میں کہا یظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا۔ اب جو چیزیں ہم کو زنا کے قریب کر رہی ہیں وہ اس حدیث کے ٹکڑے میں آ رہی ہے، یظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور زنا عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ایک اصول ہے، اور یہ اصول آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جس ماحول اور معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے، نکاح کے مشکل ہونے کا کیا معنی ہے؟ 20-22 سال کے ہو گئے، آج کل کا جو دور ہے، آج کل کا جو زمانہ ہے، بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جا رہے ہیں۔ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کا دور ہے، وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، اور اب انہیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر ایک کشش رکھی ہے عورت کی،
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا، یہ انسان کی فطرت ہے، ایک کشش رکھی ہے، اور اگر یہ کشش ہے، یہ جو ہوس ہے، یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو مرد حرام کی طرف بھی جائے گا۔ آپ کو بھوک لگے اور بڑی تیز بھوک لگی ہے، آپ ادھر ادھر کھانا تلاش کر رہے ہیں، کہیں پر کھانے کا ایک لقمہ آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو آپ جا کر حرام بھی کھائیں گے۔ اگر آپ کو حلال نہیں مل رہا ہے تو آپ حرام کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس ہوس کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کی خواہشیں حلال طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کیسے بھی طریقے سے حرام طریقہ اپنا کر اپنی خواہش کو پورا کریں گے۔ اور اگر کہیں دور جا نہیں پا رہے ہیں تو آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے، آپ موبائل میں ایک کلک کریں، برائیوں کا پورا اڈا آپ کے سامنے حاضر، بے حیائی آپ کے سامنے حاضر۔ اب آپ کتنے بڑے متقی ہیں، کتنے بڑے پرہیزگار ہیں، کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ تو تب پتہ چلے گا آپ جب تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچائیں۔ آپ بچا پا رہے ہیں کہ نہیں بچا پا رہے ہیں؟ انسان تنہائی میں گناہ کے کاموں سے بچے۔ آپ ہیں اور آپ کا موبائل ہے، آپ کیسے اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچا پائیں گے؟ اور آپ کی جوانی ہے اور ماں باپ غفلت کی نیند کا شکار ہے، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، فتنوں کا ماحول ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، 23 سالہ پوری زندگی اٹھا لیں، زناکاری کے 2 سے 3 واقعات آپ کو بڑی مشکل سے ملیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ زنا عام نہیں تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نکاح ٹائم پر ہوتا تھا، بچی جب بالغ ہوتی تھی باپ پریشان ہو جاتا تھا کہ کب اس کا نکاح کروں۔ آج تو سب غفلت کی نیند کا شکار ہے، نمازی بھی ہیں، نماز پڑھ کے بھی جائیں گے، حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن بچوں کا نکاح ٹائم پر کرنا، جلدی کرنا، اس چیز کی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے زناکاری عام ہو گئی، جس کی وجہ سے بدکاری عام ہو گئی، جس کی وجہ سے بے حیائی عام ہو گئی۔ جب نکاح ٹائم پر نہیں ہوگا تو زناکاری بڑھے گی، اور جب زناکاری بڑھے گی تو آپ کے ماحول کے اندر، آپ کی جو سوسائٹی ہے، آپ کا جو گاؤں ہے، آپ کا جو ایریا ہے، وہاں سکون نہیں ہوگا، روزانہ لڑائیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے، فساد ہوگا۔ کیوں؟ یہ زناکاری بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوں گی آپس میں۔ جب نکاح ٹائم پر نہیں ہوگا تو زناکاری تو بڑھے گی، اور یہ دور یقیناً فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اے لوگو فتنوں کے آنے سے پہلے کیسا فتنہ؟ جو رات کے اندھیرے کی طرح بڑھے گا۔ جس طرح رات بڑھتی جاتی ہے، اندھیرا پوری دنیا میں بڑھتا جاتا ہے، جہاں جہاں رات بڑھتی جاتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، تو فتنے بھی ایسے ہی بڑھتے جائیں گے، اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی اس فتنے میں؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ جو انسان صبح میں مومن ہے، ایماندار ہے، وہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ پہلے یہ نیک تھا، متقی تھا، اس کی نظروں کی حفاظت تھی، اب یہ زناکاری بدکاری کرنے لگے گا، اب یہ موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھنے لگے گا، یہ اپنے ایمان کا سودا کر دے گا، اور جو شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہی دور ہے، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنا فتنہ نہیں تھا جتنا آج ہے، اور سب سے بڑا فتنہ اس امت کا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فتنے کا ڈر تھا، جس فتنے کا خوف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن مجھے جس فتنے کا ڈر ہے
کہ میری امت اس فتنے میں داخل ہو جائے گی، تو وہ فتنہ عورت کا فتنہ ہے، وہ فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی آپ تمام مومنین سے کہہ دیں، تمام مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب جو بندہ بالغ ہو گیا ہے، جو آدمی بالغ ہو گیا ہے، اب اس کا نکاح ٹائم پر نہیں ہوا ہے، کوئی عورت گزرے گی، کیا وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا؟ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ کیا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا؟ بدکاری اور بے حیائی سے بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ یہ تو سمپل سا قاعدہ ہے، کیسے بچ سکے گا؟ نکاح ٹائم پر نہیں ہو رہا ہے تو نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، لیکن مجھے جو ڈر ہے میری امت کا وہ یہی ہے کہ میری امت کے لوگ عورتوں کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا دور ہے، یہ تو ایک ایسا زمانہ ہے کہ جہاں پر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، آپ موبائل پر دیکھیں اس کے اوپر جوکس بنتے ہیں، اس رشتے کے اوپر ہنسا جاتا ہے، اور جو رشتہ غیر محرم سے آپ کا رشتہ ہے اسے محبت کہا جاتا ہے، اس کے لیے ابھارا جاتا ہے، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، جوانوں کو ابھارا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے، اور اس دور میں نکاح ٹائم پر نہ ہو تو بے حیائی تو بڑھے گی، فساد بڑھے گا، فتنے بڑھیں گے۔ تو نکاح ٹائم پر ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس امت کے بارے میں جو ڈر ہے، اس امت کے بارے میں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم، یہ اپنے پیٹوں کے پیچھے پڑ کر اور اپنی شرمگاہوں کے پیچھے پڑ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ پیٹوں کے پیچھے پڑ کر مطلب حرام کمائی، بس آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، آنا چاہیے۔ حرام چیزوں کے پیچھے پڑ کر حرام کمائی کریں گے اور شرمگاہوں کے پیچھے پڑ کر زناکاری اور بدکاری کریں گے اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے ماحول اور معاشرے پر نظر دوڑائیں، ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ کیا پاکیزہ معاشرہ ہے؟ ہمارا ماحول کیا ایک دینی ماحول ہے؟ کیا ہمارے ماحول اور معاشرے میں زنا مشکل ہے؟ نہیں، زنا آسان ہوتا جا رہا ہے، زناکاری آسان ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے زناکاری آسان ہوتی جائے گی آٹومیٹکلی نکاح مشکل ہے، اسی لیے تو زناکاری آسان ہو رہی ہے۔ اپنی بچیوں کا نکاح، اپنے بچوں کا نکاح 20 سال کے اندر 20 سے 21 سال اگر پہنچ جائے تو اس کے اندر بچی اور بچیوں کا نکاح کر دینا چاہیے، مشکل سے زیادہ 20 سے 21 سال، زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر اس کے اوپر اور عمر بڑھ رہی ہے، 20 سال کے اوپر بڑھ رہی ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ پوچھے گا کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا تھا، زناکاری اور بدکاری کر رہا تھا، آپ نے اس کا نکاح ٹائم پر کیوں نہیں کیا؟ آپ کی بچی بالغ ہو گئی تھی، اس کا نکاح ٹائم پر کیوں نہیں کیا؟ یہ فکر صحابہ کرام کے اندر تھی، یہ فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیوہ ہو جاتی، حفصہ بیوہ ہو گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو جاتی ہیں، ادھر حضرت عمر ہیں جن کی نیند حرام ہو گئی، عدت ختم ہونے والی ہے اور حضرت عمر کی نیند حرام ہو گئی، بیوہ ہو گئی ہے، ایک نکاح ہوا ہے اور جو ان کے جو شوہر ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ ہو گئی ہیں۔ ہمارے یہاں تو لڑکیوں کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے، پھر بھی فکر نہیں ہے، بڑی میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عمر کو فکر ہوئی،
کیونکہ آخرت کی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے عثمان، میرے اوپر بوجھ ہے، اگر اتارو گے تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ باپ خود جا رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر خود جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو عیب سمجھا جاتا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ لے کر جائے، بھائی اپنی بہن کا رشتہ لے کر جائے، اسے عیب سمجھا جاتا ہے۔ کیا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اچھے ہیں؟ حضرت عمر جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کرو گے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ابھی تو ارادہ نہیں ہے نکاح کا، میں سوچوں گا۔ اب ایسا نہیں کہ اب انتظار کریں کہ حضرت عثمان جواب دیں گے۔ پھر جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر بوجھ ہے، اے ابوبکر اتارو گے؟ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح میں آپ سے کر دوں۔ تو حضرت ابوبکر کچھ نہیں کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے حضرت ابوبکر خاموش رہتے، کچھ نہیں کہتے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں اسی لیے خاموش رہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میں حفصہ سے نکاح کروں۔ تو یہ تھی فکر جو ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ویسے نہیں بڑھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں فکر تھی جو ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے ماحول اور معاشرے کی کہ نکاح وقت پر کیا جائے، نکاح ٹائم پر کیا جائے۔ اور اگر کوئی رشتہ ہمارے پاس آ رہا ہے، نکاح کا کوئی رشتہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور پھر ہم بہانے بنائیں، اچھا رشتہ آیا پھر ہم بہانے بنائیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، بہانے بنائیں، تو یاد رکھیے گا زمین پر بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، زمین پر بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آ رہا ہے رشتہ لے کر، کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح کرانا ہے یا میرے بھائی کا نکاح کرانا ہے، اور آپ بہانے بنائیں، لڑکا بھی صحیح آپ پھر بھی بہانے بنائیں، تو یاد رکھیں اس بات کو، زمین پر بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کے اخلاق سے، جس کی دینداری سے تم راضی ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ لڑکا اچھا ہے، پھر بھی تم نکاح نہ کرو، پھر بھی بہانے بناؤ کہ ابھی نہیں بعد میں بہانے بناؤ، تو آپ کے ماحول کی حالت کیا ہوگی؟ الا تفعلوا تکن فتنۃ وفساد عریض۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے پاس پیغام آیا اور نکاح نہیں کیا تو یاد رکھو اس بات کو کہ زمین پر بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، بہت بڑا فساد برپا ہوگا، زناکاری بدکاری بڑھنے لگے گی۔ اگر آپ کے پاس رشتہ آیا آپ پھر بھی بہانے بنائیں، اور ہمارے یہاں بہانہ کیا بنایا جاتا ہے؟ بہت بڑا بہانہ جو بنایا جاتا ہے وہ یہ بنایا جاتا ہے کہ اگر ابھی بیٹے کا رشتہ کر دیں گے، نکاح کر دیں گے، تو جو اس کی بیوی آئے گی وہ کھائے گی کیا؟ کھائے گی کیا؟ یہ سب سے بڑا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا جب پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور جب دھندے میں لگ جائے گا، کاروبار میں لگ جائے گا، کمانے لگے گا، تب ہم نکاح کریں گے۔ یہ ایک نعرہ لگا ہوا ہے جو کہ شیطان کا نعرہ ہے
یہ نعرہ شیطان کا نعرہ ہے کہ جب نکاح کا ٹائم آئے تو آپ غربت سے ڈریں، فقیری سے ڈریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقیرے سے ڈراتا ہے۔ ابھی نکاح کر دیں گے تو من میں یہ وسوسے آئیں گے کہ آ جائے گی تو کھائے گی کیا، یہ وسوسے آئیں گے، یہ ہیلے آئیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کر دو، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو اگر تم غریب ہو۔ ان یکونوا فقراء، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء، اگر تم غریب ہو، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم نکاح کر دو، اگر تم غریب ہو تو میں اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی آدمی کا وعدہ نہیں۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں برکتیں نازل کروں گا، اور زیادہ سے زیادہ لگے گا بھی کیا؟ اگر آپ کے بیٹے کا آپ نے نکاح کر دیا، آپ کے بیٹے کی بیوی آئی تو 2 روٹیاں زیادہ پک جائیں گی۔ کبھی شادی کا ٹائم ہوا، کہیں نکاح ہو رہا ہے، آپ اپنی بیٹیوں کے کپڑے نئے تیار کر رہے ہیں تو 1 زیادہ ہو جائے گا۔ کبھی بیمار ہوئی، دوا کے لیے 300-400 روپے لگ جائیں گے، اور کیا۔ لیکن ہم نے پورا بوجھ سمجھ لیا، بوجھ سمجھ لیا، اور ہم یہاں جب بیٹھے رہتے ہیں تو نکاح کی کوئی بات ہوتی ہے، جس کا نکاح ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ تو پھنس گیا، یہ تو پھنس گیا، اس کا نکاح ہو گیا مطلب یہ پھنس گیا۔ جب زنا کر رہا تب پھنسا ہوا نہیں تھا، اب پھنسا ہے۔ جب حلال طریقہ اپنا رہا ہے تو پھنس رہا ہے۔ اور ہمارے جیسے جو بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی سر ہلاتے رہتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے جی، اب نکاح ہو گیا، اب تو یہ پھنس گئے۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، نکاح کے اوپر ہم ہنستے ہیں، اسی لیے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور زناکاری بدکاری آسان ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نکاح کر لو گے، اگر تم غریب ہو، اگر تم غریب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ اللہ نے اپنے آپ پر یہ واجب کر لیا ہے کہ 3 آدمی کی مدد کرے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ وَالنَّاكِحُ الَّذِي، جو نکاح کرے۔ کیوں نکاح کرتا ہے؟ عفاف، تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، اسی لیے نکاح کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ اللہ نے اپنے آپ پر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا جو اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ میں زناکاری سے بچ سکوں، میں اپنی نظروں کی حفاظت کر سکوں، میں نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکوں، میں اپنے دھیان کو ادھر ادھر نہ بھٹکاؤں، اس لیے نکاح کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا جو اپنی عزت ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ یہ اللہ کے اوپر واجب ہے، اللہ نے اپنے آپ پر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تو پیارے بھائیو، جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کی بچیاں جو بالغ ہو گئی ہیں، آپ کے بچے جو بالغ ہو گئے، ان کا جتنا جلدی ہو سکے نکاح کریں۔ اگر زناکاری کریں گے، بدکاری کریں گے، یا موبائل میں غلط چیزیں دیکھیں گے، نکاح ٹائم پر نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ان سے پوچھے گا، ان سے تو پوچھے گا۔ آپ جو ماں باپ ہیں، آپ جو ذمہ دار ہیں، جو نکاح نہیں کرا رہے ہیں، اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا۔ اور جب نکاح ٹائم پر نہیں کریں گے، اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ کی بیٹی غلط کام کر رہی تھی، آپ کا بیٹا غلط کام کر رہا تھا، آپ نے اس کا نکاح ٹائم پر کیوں نہیں کیا؟ اب کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب کیا دیں گے؟ جواب دے سکیں گے اللہ تعالیٰ؟
اللہ کے سامنے کوئی بہانے نہیں چلیں گے، اللہ کے سامنے کوئی بہانے نہیں چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، سوال کے دوران اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ من نوقش، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اگر یہ سوال آ جائے کہ اپنے بیٹے کا نکاح وقت پر کیوں نہیں کیا، آپ کا بیٹا زنا کر رہا تھا، بے حیائی میں لگا ہوا تھا، آپ کی بیٹی زناکاری اور بدکاری کر رہی تھی، نکاح وقت پر کیوں نہیں کیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ من نوقش، اگر اللہ نے پوچھ لیا فقد ہلک، وہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائیو ضرور ان چیزوں کے اوپر غور کریں، اپنی بچیوں کا نکاح، اپنے بچوں کا نکاح جتنا جلدی ہو سکے کریں۔ یہ فتنوں کا ماحول ہے، یہ فتنوں کا ماحول ہے، اور موبائل کا دور ہے جہاں پر بچے غلط غلط چیزیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شہوتیں بھڑکتی ہیں، ان کے اندر زناکاری اور بدکاری کی الگ الگ چیزیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر گھومتی رہتی ہیں۔ اگر نکاح ٹائم پر ہو جائے گا تو یہ حلال راستہ اپنا سکیں گے۔ اسی لیے پیارے بھائیوں نکاح ٹائم پر کریں، نکاح جلدی کریں، اور نکاح کرنے کے بعد اگر نکاح ہو گیا ہے تو نکاح کرنے کے بعد آپ کی بیوی جو گھر پر آ رہی ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، اور جو عورت گھر پہ آ رہی ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، دونوں کے، میاں بیوی کے دونوں کے آپس میں کچھ حقوق ہیں۔ حضرت معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے، میں اپنی بیوی کے لیے کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں اپنی بیوی کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تطعمها اذا طعمت، جو تو کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے، ان تطعمها اذا طعمت، جو تو کھا رہا ہے وہی اپنی بیوی کو کھلا۔ یہ نہیں کہ آپ ہوٹلوں میں جا کے مرغے کھا رہے ہیں، الگ الگ چیزیں کھا رہے ہیں، اور آپ کی بیوی گھر پہ وہی دال کھا رہی ہے، چٹنی کھا رہی ہے، نہیں، آپ جو کھا رہے ہیں وہی اپنی بیوی کو کھلائے۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَصَيْتَ، اور جو تو پہنتا ہے، جو کپڑے تو پہنتا ہے وہی اپنی بیوی کو پہنائے۔ یہ نہیں کہ آپ 500 میٹر 600 میٹر کا کپڑا سلا رہے ہیں، وہ کپڑا پہن رہے ہیں، اور آپ کی بیوی وہی 70-80 والا کپڑا پہن رہی ہے۔ جو آپ پہنتے ہیں وہی اپنی بیوی کو پہنائیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کبھی آپس میں تکرار ہو جائے تو خبردار چہرے کے اوپر نہ مارنا، چہرے کے اوپر نہ مارنا۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ عورت نے اگر کوئی غلطی کر دی تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا، اسے مارنا، اسے مردانگی سمجھتے ہیں، جو کہ مردانگی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اب آپ کتنے اچھے ہیں اس بات کا اندازہ آپ لگا لیں۔ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ کی بیوی آپ سے خوش ہے یا نہیں؟ اگر خوش ہے تو آپ اچھے ہیں، اگر بیوی آپ سے خوش نہیں ہے، آپ بیوی کو مارتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ذرا سی باتوں کے اوپر پورا جو گھر ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، تو سمجھ لو کہ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، بیوی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو انہیں گالیاں نہ دیں، برا بلا نہ کہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر کھانے میں تھوڑا نمک تیز ہو گیا یا کم ہو گیا یا کوئی اور کام نہ کر سکی تو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، اس کو گالیاں نہ دے۔ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر گھر میں کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی تکرار ہو جائے، بیوی کی کوئی بات اچھی نہ لگے،
وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر بیوی کو سمجھانا ہے تو گھر ہی میں سمجھاؤ، گھر کی بات گھر میں رہے، گھر کی بات باہر نہ جائے۔ اتنا آپ زور سے نہ ڈانٹیں کہ آپ کے جو پڑوس والے ہیں وہ سنتے رہے۔ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، تھوڑی سی تکرار ہو جائے اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی عادت نہیں ہے۔ ایک مسلمان شوہر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر گھر میں اگر سمجھانا ہے تو آپ کو پتا ہو، آپ کی بیوی کو پتا ہو، آپ دوسروں کو نہ بتائیں۔ گھر کی بات گھر میں رہنے دیں، لیکن اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے ہمارے ماحول کے اوپر، اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے کے اوپر، اللہ رحم کرے ہماری سوسائٹی کے اوپر۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اگر بیوی سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر۔ بیوی سے ملتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ آپ کی گھر کی عزت ہے، آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں؟ بے حیا ہیں ایسے لوگ، بدکار ہیں ایسے لوگ جو گھر کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کے سامنے شیئر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو کھلے عام بدکاری کرے۔ کھلے عام کا مطلب یہی ہے کہ گھر میں رات میں آپ نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، صبح میں دوستوں کو بتاتے رہے۔ تو اللہ کے واسطے ایسے کاموں سے بچیں۔ گھر کی بات گھر میں رہنے دیں، گھر کی باتوں کو باہر شیئر نہ کریں، کسی کو بھی نہ بتائیں۔ آپ کا چچیرا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی بیوی کے بارے میں آپ دوسروں کو نہ بتائیں۔ وہ آپ کی عزت ہے، آپ کی آبرو ہے، اور آپ دوسروں کو بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر ڈانٹنے کی ضرورت پڑے تو گھر کی بات گھر میں رہے، گھر ہی میں ڈانٹو، اور نرمی اختیار کرو، گھر والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے سخت ہیں، گھر والوں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق اپنی بہنوں سے اچھا نہیں ہے، جن کا تعلق اپنی بیوی سے اچھا نہیں ہے، جن کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ بیوی کی کوئی بات اچھی نہ لگے نظر انداز کر دیں، نظر انداز کریں، آپ ڈانٹیں نہ انہیں۔ اگر سمجھانا ہو تو اچھے انداز سے سمجھائیں، انہیں گالیاں نہ دیں، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنی؟ 10 سال۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ فما قال لی قط اف، مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور اگر میں نے کوئی کام نہ کیا جو مجھے کرنے کو روزانہ ہوتا تھا، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، میں نے وہ کام نہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ایسے نہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے مجھے کبھی ایسے نہ کہا۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنی بہنوں کو دیکھ لیں، اگر اس نے کوئی کام آپ کا کرنے والا تھا نہ کیا تو آپ انہیں ڈانٹتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی نے مجھے یہ نہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہ کیا، اور اگر میں نے وہ کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اللہ کے نبی نے یہ بھی نہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، کبھی مجھے نہ کہا۔ کیا ایسے اخلاق ہیں ہمارے؟ ایسے اخلاق رکھیں ہیں، اور گھر میں نرمی رکھیں، سختی کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ ایسا نہ کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو سب عورتیں ڈر جائیں آپ سے۔ آپ گھر میں اپنی بیوی کو نوکر سمجھیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ جو شوہر کوئی بات کہہ رہا ہے وہ باتیں مانے، اگر جائز بات ہے تو مانے، جائز بات مانے۔ اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ یہ تبھی چل سکتا ہے کہ کچھ مانو کچھ منواؤ۔
کچھ چیزیں آپ بیوی کی مانیں اور کچھ چیزیں آپ کی بیوی بھی مانے. آپ یہ کہیں کہ آپ کی بیوی ساری آپ کی باتیں مانے تو یہ نہیں ہو سکتا. گھر میں جھگڑے ہوں گے, فساد ہوگا. اور آپ کی بیوی یہ چاہے کہ میرا شوہر ساری باتیں میری مانے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے واسطے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے اچھا ہوں. تو پیارے بھائیوں, میرا وقت ختم ہو چکا ہے. کچھ اور باتیں بیان کرنی تھی لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بیان کریں گے. تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا نکاح, اپنی بچیوں کا نکاح وقت پر کریں, وقت پر کریں, وقت پر کریں. جتنا جلدی ہو سکے کریں, جتنا جلدی ہو سکے کریں, نہیں تو پھر فتنہ بڑھے گا, فساد بڑھے گا, آپ کے ماحول اور معاشرے سے سکون ختم ہو جائے گا, اطمینان ختم ہو جائے گا. اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.